बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे न्यू नावल अंधेरी रात में जुगनू, रिटन बाय फरजाना गिलानी। ये जो नावल है इसको कोशिश करेंगे आज पूरा पढ़ें, इंशाल्लाह पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अपनी रूटीन अब सेट रहेगी इंशाल्लाह। तो पढ़ते हैं इसको, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अपने राय का खुल के इज़हार किया करो। ये आपका अपना चैनल है, यहाँ पे आपको झिझकने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुल के इज़हार करो। और पढ़ते हैं नावल अंधेरी रात में जुगनू, रिटन बाय फरजाना गिलानी। ये बेसिकली मेरे ख्याल में वो है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है, लेकिन ना ये आई थिंक सो फोर्स मैरिज पे है। बाकी पढ़ते हैं, पता लग जाएगा किस बेस पे है। अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट। तुम पैकिंग कर लो, हम आज यहाँ से जा रहे हैं। वो गोयाबा, मेरी प्रमोशन होगी, ऑफिस की तरफ से घर भी मिला है। अहमद बालों में ब्रश करते हुए इससे मुखातिब था। कुछ दिनों तक गाड़ी भी मिल जाएगी। ब्रश वापस ड्रेसिंग टेबल पर रखकर अहमद इसकी तरफ मुड़ा। वो इसकी तरफ ही देख रही थी। निगाह मिलने पर रुबाब सूरत से नजरें झुका गई। तुम पैकिंग कर लो, मैं आधे घंटे तक आमिर से गाड़ी लेकर आता हूँ। वो कमरे से बाहर निकलता चला गया। रुबाब ना तो खुश थी और ना उदास, बल्कि अजीब सा इत्मीनान महसूस कर रही थी। चचा ने तो हर ताल्लुक ही ख़त्म कर दिया। चलो, कम से कम लोगों की जहर भरी बातों और नज़रों से तो जान छूट जाएगी। इस मोहल्ले से दूर जाऊँ तो शायद नसीब से नहुसत का साया भी दूर हो जाए। इसने सोचा, ठंडी सांस भरकर उठ खड़ी हुई। गाड़ी से उतरकर अहमद के साथ खड़ी हो गई। इतनी देर में वो गेट खोल चुका था। इसने कुछ झिझकते हुए अंदर कदम रखा। घर तो खूबसूरत है। वो वहीं पोर्च के कोने में खड़ी घर का जायजा ले रही थी। अहमद गाड़ी अंदर लाकर गेट लॉक कर चुका था। अहमद अपने दोस्त आमिर की गाड़ी लाया था। वो भी इसी एरिया में रहता था। डिक्की से सामान निकालने के बाद वो रुबाब की तरफ देखे बगैर अंदर की जानिब बढ़ गया। रुबाब ने भी इसकी तकलीद की और इसके पीछे पीछे अंदर आ गई। लाउंज में सामान रखकर वो किसी कमरे में चला गया। रुबाब वहीं सोफे पर बैठ गई। 10 मिनट बाद जब वो दोबारा वहाँ आए तो वो हमस इसी पोजीशन में बैठी थी। तुम अभी तक यहाँ बैठी हो? देखो, मेरे पास रस्मी बातों के लिए ना वक्त है ना टेम्परामेंट। ये साइड में जो कमरा है, तुम अपना सामान इधर रख लो। वो बात मुकम्मल करके फिर कमरे में गायब हो गया। रुबाब अपना सामान जो एक बैग पर मुश्तमिल था उठाकर इसके बताए हुए कमरे में आ गई। कमरे की सजावट में सादगी का अंसर गालिब था। चारों तरफ तायराना नज़र डालते हुए इसने बैग एक साइड पर रखा और खुद आईने के सामने आ रुकी। कुछ देर आईना देखते रहने के बाद वो अपना दुपट्टा बेड पर उछालकर बैग से कपड़े निकालकर वॉशरूम में घुस गई। 10-15 मिनट तक शावर लेने के बाद वो कदरे फ्रेश होकर बाहर निकली। गीले बाल सुलझाकर दुपट्टा शानों पर फैलाकर बाहर आ गई। भूख से बुरा हाल हो रहा था। हाय यार, मैनू तो इस टाइम पता नहीं क्यों ठंड जी लग रही है, तो तू एड्डी ठंड च ना भी लिया। पता नहीं ਤੁਹਾਡਾ मौसम किस तरह रुबाब, लेकिन तुमने नहाने का बता के ना मुझे और ठंड लगा दी है। चलो, कितने गया? वो लाउंज के बीचों बीच खड़ी यही सोच रही थी कि अहमद को कहे या ना कहे कि वो आ गया। वो किचन किस तरफ है, मैं जाकर खाने को कुछ बना लूँ। इसकी सवालिया नजरों के जवाब में वो जल्दी से बोली। इसने गैलरी के कोने में मौजूद दरवाजे की तरफ इशारा किया। रुबाब चुपचाप किचन में आ गई। वो भी इसके पीछे आ गया। मैं खाना बाजार से ले आता हूँ, कुछ सामान तो है, बाकी जिस चीज़ की ज़रूरत हो कल तुम लिस्ट बना देना, मैं ले आऊँगा। तुम गेट बंद कर लो, मैं बाजार जा रहा हूँ। अहमद ये कहकर चला गया। तो जो आया सी ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਪਿੱਛੇ भूख रहा हलाक हो गए। सुबह इसकी आंख मामूल से कुछ देर से खुली। इनकी शादी को 1 माह से ज़्यादा हो गया था, इसलिए वह अहमद की रूटीन से काफ़ी हद तक वाकिफ़ हो गई थी। अच्छा, मैं क्या पता नहीं रहत इदा रहा जिदा कोई नाल वैसे कोई कज़न लै गया, ना महरम लै गया, बीवी है इसकी। इसके पास आधा घंटा था। इसने जल्दी जल्दी आटा गूंदा। इसके बाद ऑमलेट के लिए प्याज काटी, साथ ही दूसरे चूल्हे पर चाय के लिए पानी भी रख दिया। अहमद के कपड़े इसने कल दोपहर में ही 4 सूट प्रेस करके इसके वार्डरोब में लटका दिए थे। चाय का पानी खोलने लगा तो इसने पत्ती डाल दी। वो जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। अब सिर्फ पराठे बनाने थे। इसने तवे पर पराठा डाल दिया और दूसरे पराठे के लिए पेड़ा बनाने लगी। ये बटन लगा दो। अहमद ने शर्ट इसकी तरफ बढ़ाई। वो शर्ट देकर चला गया। इसने सुई तलाश की मगर कहीं ना मिली तो वो शर्ट लेकर इसके कमरे में आ गई। आप कोई और शर्ट पहन ले। क्यों? वो चुपते हुए लहजे में इसकी तरफ देखकर बोला। वो सुई नहीं है। रुबाब इसके लहजे और अंदाज पर गड़बड़ आ गई। साइड टेबल की दराज में देखो, रील में लगी होगी। इसने दराज खोली। दूसरी दराज में काफ़ी तलाश के बाद सुई धागा मिल गया। इसने जल्दी से बटन लगाने की कोशिश की मगर इसके बटन लगाने से पहले वो दूसरी शर्ट निकाल कर पहन चुका था। दौर फिटे मुँह एड्डी जी मचाई हुई हैगी है, खलबली भी मचाई। मैं लगता उन्हें किचन के भी सत्यानाश मार दिता होना नाश्ते का। दौर फिटे मुँह तेरे जो दूजी पानी से तो पहले पा लेंदा। इसने शर्ट अहमद की तरफ बढ़ाई तो इसने शर्ट लेकर एक तरफ पटकती और लंबे लंबे डग फटता किचन में चला गया। इसको समझ नहीं आ रही थी आखिर अहमद को किस बात का गुस्सा है। वो किचन में आई तो अहमद वहाँ पहले मौजूद था। पराठे का हशर देकर झंझला कर रह गया। वो जल्दी में चूल्हा बंद करना भूल गई थी, जिसकी वजह से पराठे के दरमियान में स्याह गोल दायरा बना हुआ था और इससे धुआं निकल रहा था। अहमद गुस्से से पैर पटकता बगैर नाश्ता किए ऑफिस चला गया। अल्लाह, एक तो चोरी तो सीना जोरी, पहले जा भुखे पेट जा। सारा दिन उत्थे भी भुखा ही रही। रुबाब की आंखें डुब डुब आ गई। इसने सर दोनों हाथों में गिरा लिया। आंसू रवानी से बहने लगे थे।
पता नहीं है मेरे को क्या हो रहा है, शायद वो भी कुछ तंग आ गया। आखिर इस बेचारे का क्या कसूर ही क्या था। रुबाब आंसू बहाने में मसरूफ थी कि वो दोबारा अंदर आई। इसने नहायत स्रोत से सर उठाया और फिर झुका लिया। क्यों रो रही हो? अहमद ने बेनियाजी से पूछा। वो खामोशी। वो फाइल लेने आया था, कमरे से फाइल लेकर आया। मैं जा रहा हूँ, गेट बंद कर लो। गेट बंद करके वो बरामदे की सीढ़ियों पर बैठ गई। कनूते थे एकदम से इसके अंदर डेरा जमा लिया। अंदर उदासी सी फैल गई। माजी की तरह इसका हाल भी अच्छा नहीं था। माजी जो इसको किसी जहरीले नाक की तरह हर वक्त डसता था। माजी जो जिल्लत और अजियत भरी मुसीबतों की गुठली था, अब भी इसके सर पर किसी भारी बोझ की तरह था। रुबाब अभी इस दुनिया में भी नहीं आई थी कि इसके माँ बाप में इसकी वजह से झगड़े शुरू हो गए। इसकी माँ का ख्याल था कि अभी वो कोई मुसीबत अपने गले में नहीं डालना चाहती। इसके वालिद इब्रार अहमद को बच्चे बहुत पसंद थे। इनकी शदीद ख्वाहिश थी कि इनके भी बच्चे हों। इनकी शादी को 3 साल से ज़्यादा हो गए थे। तबिंदा बेगम की शादी इनकी मर्ज़ी के खिलाफ हुई थी। तबिंदा बेगम इब्रार अहमद की खालाजाद थी। ये शादी तबिंदा बेगम ने अपनी माँ के मजबूर करने पर की। रुबाब वो 2 बरस की थी जब तबिंदा बेगम ने इब्रार अहमद से तलाक लेकर अपनी क्लास फेलो नदीम कुरैशी से शादी कर ली। रुबाब 10 वर्ष की हुई तो इब्रार अहमद के एक हादसे में इंतकाल हो गया। वो चचा ताज अहमद और इनकी बीवी आसिया के रहमो करम पर थी। ताज अहमद को तो कभी खून की कशिश कैंस थी, मगर आसिया बेगम को तो इससे खुदा वास्ते का बैर था। वो कोई मौका हाथ से जाने न देती। सुबह उठते जो तानों का सिलसिला शुरू होता तो रात गए तक जारी रहता। सुबह ही सुबह आसिया बेगम रुबाब पर चीख रही थी। इसकी गलती ये थी कि इसको बुखार था, जिसकी वजह से वो रोज़ाना से कुछ देर से उठी। अब बुखार की हालत में वो जैसे तैसे काम कर रही थी, मगर आसिया बेगम कहाँ बख्शने वाली थी। सारा दिन पड़ी रहती है महारानी साहबा। पता नहीं किस गुनाह की सजा जो मेरी जान को अजाब किया हुआ इस मनहूस ने। बेहया सारा सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है। नवाब की औलाद माँ वहाँ बैठी ऐश कर रही है और ये रोग मेरी जान को लगा गई। आसिया बेगम की जुबान जहर उगल रही थी। जैसी माँ वैसी बेटी। देख लेना ताज अहमद, एक दिन तेरी भतीजी तेरी नाक कटवाएगी। चची की जुबान तीर पर सा रही थी और रुबाब आंसू जब्त कर रही थी। तरफिटे मुझे चची, मैं कहती हूँ मेरे भाई में ऐसी क्या कमी है जो तुम नहीं मानते। इसके लिए कुछ शहजादा नहीं आएगा। वैसे भी आजकल तलीम को कौन देखता है। क्या हुआ जो पाकर मिडल से आगे नहीं पढ़ सका। अच्छा कमाता है और अब इस नवाबजादी को भी कॉलेज से उठवा लो। मुफ्त में पैसे बर्बाद मत करो। मेरे भाई ने इससे नौकरी थोड़ी करवानी है। मैं तो तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। आसिया बेगम लहजे में मिठास भरकर ताज अहमद को आराम करने लगी। ऐला पहले तो दुनिया जहाँ दे कीड़े सी, पहले उन्हें माँ वगैरह। ये मच्छर आ गया कि बच गया क्या यार। अच्छा बड़ा नावल पढ़े थे, फ्लोर टूट गया मनहूस मारा। अच्छा जी, चलो गोली मारो मच्छर नू, आप अपना पढ़ने कितने गया। हाँ मैं कह रही थी कि पहले तो दुनिया जहान दे कीड़े नज़र आ रहे सी। रुबाब दे विच हुण जो भरा दे ना मत्थे मारना भरा दे ते उदों चंगी हो। उदों वो कह रही जी तेरे मुसीबत टलेगी। नैश औरत। देखो ना तो कोई जहेज देना पड़ेगा, ना कोई दूसरी फिक्र। घर की लड़की घर में रहेगी। रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को पता है कि इसकी माँ कैसी औरत थी और लोग तो बेटी की माँ की मिसाल समझते हैं। ताज अहमद को खामोश देखकर आसिया बेगम मजीद शेर होगी। मैं रुबाब से नाराज़ रहती, इसको बुरा भला कहती हूँ, मगर इसके अपने भले के लिए, ताकि वो घर के कामों में दिलचस्पी ले। कल को लोग तो मुझे ही कुछ कहेंगे ना कि कैसी तरबियत की है। मैं कोई इसकी दुश्मन थोड़ी हूँ। रुबाब को चच्ची के भाई बाकर से बहुत डर लगता था। वो हफ्ते के 7 दिन इनके घर ही पाया जाता था। जब तक बाकर यहाँ मौजूद रहता वो अजीब से खौफ का शिकार रहती। इसका कोई काम भी शरीफ लोगों जैसा नहीं था। जुआ, नशा और ऐसे तमाम काम इसका उड़ना बिछोना थे। रुबाब को इसकी गलीज निगाहें जिस्म के आर पार होती महसूस होती थी। ख़ानदान वाले इसको पसंद नहीं करते थे। 2 मरतबा जेल भी जा चुका था। अब आसिया बेगम इसको लावारिस समझकर इसकी शादी अपने निखट्टू जाहिल अय्याश भाई से करना चाहती थी। आसिया बेगम को इससे ज़्यादा इसके घर में दिलचस्पी थी। ये घर जिसमें वो नौकरों से भी बदतर हालत में रहती थी, इसके बाबा का था, जो अब इसके नाम था। आसिया बेगम ने बाकर से रुबाब की शादी हर हाल में करवानी थी। इसके लिए आसिया बेगम ने रुबाब को बदनाम कर दिया था, ताकि कोई इसका रिश्ता ना मांग ले। और अगर कोई रिश्ता भूले से आ भी जाए तो इनको आसिया बेगम इनके बारे में ऐसी कहानियाँ सुनाती कि वो खुद भी इन लोगों को सुनकर सोचती कि शायद मैं ऐसी हूँ, और फैसला इन पर छोड़ देती। इसके बाद वो लोग कानों को हाथ लगाते हुए वापस जाते। ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में। रुबाब को अपनी माँ से शदीद नफरत थी, जो इसको अपनी ख्वाहिशात और ऐशो इशरत की वजह से इस अंधेरी दुनिया में तन्हा बेरहम लोगों में छोड़कर चली गई थी। सारा जो इससे 1 साल बड़ी थी, जबकि ज़ईम और नईम इससे छोटे थे। सारा भी माँ की तरह इससे नौकर वाला सलूक करती। सारे घर का काम रुबाब के ज़िम्मे था। आसिया बेगम सारा दिन मोहल्ले में मटरगश करती। बेटी को अपने जैसे फैशन की मारी फ्रेंड से फ़ोन पर गप्पे मारने से फुर्सत नहीं मिलती थी। वो सारा दिन कोलों के बैल की तरह काम में जती रहती थी। काम वो करती और हर आएगे के सामने तारीफ़ें सारा की होती। चची और सारा को हर ख़ास काम इस वक्त याद आता जब वो पढ़ रही होती, क्योंकि आसिया बेगम ने इसको कॉलेज से उठवाने की कोशिश तो बहुत की, मगर इस मामले में ताज अहमद ने इनकी एक ना सुनी। शुक्र है किसी मामला भी तो ताज अहमद दे विच कोई थोड़ी बहुती गैरत बाकी है। साजिदा आई हुई थी और आसिया बेगम का बस नहीं चला था कि वो रुबाब को मंदिर से हटा दे। साजिदा भाई मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, आसिया बेगम ने रूठेपन से बोली। क्यों भाई, क्या हुआ?
ساجدہ آسیہ بیگم کی پیار بھری خفگی سمجھ کر مسکرا کر بولی، تم ہمیں اپنا نہیں سمجھتی، غیر سمجھتی ہو۔ آسیہ بیگم نے کہا، نہیں نہیں بھابھی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ وہ آنکھوں میں حیرت لیے بولی، اگر اپنا سمجھتی تو مہینوں بعد نہ آتی۔ تمہارا گھر کوئی دوسرے شہر میں تو نہیں کہ تم مہینوں بعد چکر لگاؤ؟ ایک شہر میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھ لینا چاہیے۔ وہ رکاوٹ سے بولی، میں تو پھر بھی آ جاتی ہوں، مگر بھابھی آپ سے تو اتنا بھی نہیں ہوتا۔ ساجدہ نے کہا، کیا کروں، سارا کی تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے، مجھے تو رباب کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا ہے۔ سارا تو بہت سمجھدار ہے، رباب نہ تو گھر کے کاموں میں دلچسپی لیتی ہے نہ کہاں مانتی ہے، سارا دن کمرے میں پڑی نہ جانے کیا کیا کرتی رہتی ہے، اور رباب اس سفید چھوٹ پر آسمان کی طرف دیکھ کر رہ گی۔ تمہیں تو پتہ ہے میں تم سے کوئی بات نہیں چھپاتی، جوان لڑکی ہے، کوئی اونچ نیچ ہوگی تو لوگ تو الزام دیں گے مجھ پر، میری تربیت پر انگلیاں اٹھائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ماں کیسی تھی، خون کس کا ہے، سارا دن اسی گھر پر رہتی ہے، سارا زمانہ بڑا خراب ہے، اسی لیے گھر پر رہتی ہوں، زمانہ بڑا خراب ہے، یہ 3 بچی ہے اس لیے سختی بھی نہیں کر سکتی، ویسے بھی ہم نے کون سا اس کو کہیں اور بیانا ہے جو پہوڑ بن کے تانے ملیں گے۔ میرا بھائی کہتا ہے آپا تیری مرضی سے بیاہ کروں گا، اور میری تو مانا مراد برائی یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھنے کی۔ آسیہ بیگم بے حد فکر مندی سے گویا میں کوئی کہہ سکتا تھا وہ کچھ دیر پہلے رباب کو کیا کیا سنا چکی، اب ماؤں والے فکر مندانہ انداز میں اس کے لیے پریشان تھی۔ ساجدہ بھی مان لیں، ان کی فکر مندی پر پڑنا کون آج کل کے دور میں کسی کے اس طرح سے پالتا ہے۔ اب جلدی سے اپنے اس کے فرض سے سبکدوش ہو جاؤں تو پھر اپنی سارا کے بارے میں سوچوں۔ سارا کے لیے رشتوں کی کمی نہیں، ایک سے ایک رشتہ موجود ہے سارا کے لیے۔ آسیہ بیگم کے لہجے میں پیار کے ساتھ غرور بھی تھا، مگر غیروں میں دینے سے ڈرتی ہوں، اپنے پھر اپنے ہوتے ہیں۔ آسیہ بیگم باتوں باتوں میں ساجدہ کو اشارہ دے رہی تھی، میں تو اپنوں میں سارا کی شادی کروں گی۔ ساجدہ کے 2 بیٹے احمر اور امجد دونوں خوش شکل اور بسر روزگار تھے، اور آسیہ بیگم چاہتی تھی وہ کسی ایک کے لیے سارا کو مانگ لیں۔ ساجدہ طارق احمد کی دور کی رشتہ دار تھی، گھر 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہونے کی وجہ سے کافی آنا جانا تھا۔ سارا انٹر کر کے گھر بیٹھ گئی تھی، اس کو پڑھنے سے ویسے بھی دلچسپی نہیں تھی، جبکہ رباب کو پڑھائی کا بہت شوق تھا اور BA فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ رباب کو بھی یہ باتیں سن کر دکھ نہیں ہوتا تھا، اس نے اتنے دکھ سہے تھے کہ اب دکھ کو محسوس کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ رباب نے سارا کی طرف دیکھا جو مدد سے اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کباب اڑانے میں مصروف تھی۔ آسیہ بیگم ساجدہ کہہ کے پیچھے جا رہی تھی، یہ پلاؤ سارا نے بنایا، کباب تو تم نے کھائے نہیں، سارا کباب بہت مزے کے بناتی ہے، یہ لو نا۔ آسیہ بیگم نے ڈش آگے کی اور زبردستی ساجدہ کی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ ساجدہ بھی تعریف کرتے ہوئے کھانے سے انصاف کرنے لگی اور رباب کو سمجھانے لگی کہ تم بھی یہ سب بنانا سارا سے سیکھ لو۔ رباب سارا اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ زعیم ساتھ بیٹھا تھا تو فوراً بولا، آنٹی تکلف نہ کرے، یہ بھی لے پلیز، یہ بھی سارا نے اپنے خوبصورت ہاتھوں سے بنایا۔ اس نے سیب اٹھا کر ساجدہ آنٹی کی طرف بڑھایا، سارا کہکہ لگا کر ہنسی، رباب نے ہنسی دبانے کے لیے پانی کا گلاس منہ سے لگا لیا۔ آسیہ بیگم بھی پھیکے انداز میں ہنسی، بہت شرارتی ہوتے جا رہے تم، بڑوں میں مذاق نہیں کرتے۔ وہ زعیم کو گھورتے بولی، زعیم مسکرا کر اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ اس کو اپنی متوقع جھاڑ کا سگنل مل رہا تھا، سارا بھی اس کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی، حالانکہ یہ کام سا مذاق تھا، مگر سارا کو بہت برا لگا، اب زعیم کی خیر نہیں تھی۔ زعیم کو اپنی ماں کی منافقت سے جھوٹ بولنے کی عادت سے چڑ تھی، وہ بھی اس گھر میں رہتا تھا، سارا جو پانی بھی اٹھ کر نہیں پیتی تھی، وہ کچن میں بھی اس وقت جاتی جب کھانا کھانا ہوتا تھا۔ اس کو رباب سے ہمدردی تھی، وہ اس کو سارا کی طرح عزیز تھی، مگر وہ اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ماں کی زبان سے وہ بھی بہرحال ڈرتا تھا۔ ہائے ایسے گھر ڈوبتے ہی ہیں جتھے بڑھیاں دی حکومت ہوندی ہے، وہ بھی ادھا دی ہے۔ رباب دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی، آسیہ بیگم حسب معمول محلے کی سیر کو گئی ہوئی تھی، نعیم اور زعیم کالج اور چچا دفتر گئے ہوئے تھے، تو سارا کا ہونا نہ ہونا برابر تھا۔ دروازے پر بیل ہوئی تو اس نے چولہے کی آنچ ہلکی کی اور دوپٹے سے گیلے ہاتھ پہنچتی باہر آ گئی۔ کون؟ اس نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا۔ میں ہوں تیرا باقر حسین، دروازہ کھول، اس نے لوفرانہ سٹائل میں کہا۔ رباب گھبرا گئی، وہ کہہ رہی تھی وہ چچی تو گھر پر نہیں ہے اور سارا سو رہی ہے، اس لیے آپ شام کو آئیے گا۔ باقر غصہ تو بہت ہے مگر ضبط کر گیا، اگر وہ سو رہی ہے تو کیا ہوا، تم تو جاگ رہی ہو، چلو دروازہ کھولو۔ وہ ڈٹائی سے بولا، اب کیا کروں یا اللہ، اگر دروازہ نہ کھولے تو چچی سے باتیں سننی پڑیں گی۔ اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ماریں گی نا، ویسے کون سا بخش دیتی ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس نے حتمی انداز میں سوچا۔ میں نے کہا نا آپ شام کو آ جائیے گا، میں اس وقت دروازہ نہیں کھول سکتی۔ رباب نے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی، دفع ہو یہاں سے۔ پیچھے سے سارا نے آ کر دروازہ کھول دیا۔ کتنی دھوپ ہے باہر، ماموں کو اتنی گرمی میں باہر کھڑا کر رکھا ہے، دروازہ کھولتے ہاتھ ٹوٹتے تھے۔ سارا اس کو بلا بھرا کہہ رہی تھی اور وہ خاموشی سے کچن میں آ گئی۔ اس کو تھوڑی دیر پہلے اتنی بھوک لگ رہی تھی، مگر اب اس منحوس کی شکل دیکھ کر اس کی بھوک ہی مر گئی تھی۔ اس نے سالن بنا لیا تھا، اب روٹی بنانے لگی۔ وہ اپنے خیالوں میں گم کھڑی تھی کہ اس کو کسی کی موجودگی کا احساس ہوا، تو اس نے مڑ کر دیکھا، پیچھے دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ باقر اس کے پیچھے بے حد قریب کھڑا اپنی گلیز نگاہوں سے اسے تک رہا تھا، وہ ایک دم پیچھے ہو گئی۔ کچھ چاہیے؟ رباب نے خوف بھری نظروں سے اس کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں چاہیے تو کچھ نہیں، بس تمہارا دیدار کرنے کو جی چاہ رہا، تو تم تو ہاتھ ہی نہیں آتی ہو۔ اس نے رباب کی طرف ہوس بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہوئی، گھبراہٹ میں اس کا ہاتھ جلتے توے پر جا پڑا، اس کی چیخ نکل گئی۔ باقر نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ رباب نے خود کو چھڑانے کے لیے اس کے بازو پر اپنے دانت کاٹ دیے، اس نے بلبلا کر کلائی چھوڑ دی۔ وہ ہاتھ چھڑا کر کچن سے باہر بھاگ گیا اور اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ لاک کر لیا۔ اس کو اپنے جلے ہوئے ہاتھ میں اتنا درد محسوس نہیں ہو رہا تھا جتنا اپنا بے آسرا ہونا دکھ دے رہا تھا۔ وہ بیڈ پر اوندھے منہ گر کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج اس کی ماں ہوتی تو وہ یوں اپنے آپ کو چھپا کر اپنے کمرے میں بند نہ پڑی ہوتی۔ یہ گھر اس کے باپ کا تھا جس میں وہ نوکروں سے بدتر حالت میں رہ رہی تھی۔ ویری سیڈ۔
یہ تم نے کیا کیا؟ صبر نہیں ہوتا تم سے باقر؟ میں گھر پر نہیں تھی تو نہ آتے، میں تاج احمد کے سامنے تمہاری تعریفیں کرتی رہتی، اتنی مشکل سے تو وہ کچھ راضی لگ رہا تھا، اب اس کو پتہ چلے گا تمہارا کارنامہ تو وہ قیامت تک نہیں مانے گا۔ وہ غصے میں بولی، نہیں آپا وہ بہت بزدل ہے، وہ کسی کو نہیں بتائے گی، تم فکر نہ کرو۔ وہ بے فکری سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، شادی کے دوسرے دن تم نے اس سے مکان کے کاغذوں پر دستخط کروا کے مجھے دینا ہے، یہ مکان میرے نام ہونا چاہیے، ورنہ تو مجھے جانتا ہے۔ ٹھیک ہے آپا، جیسا تم چاہو گی ویسے ہوگا، بس تم اب زیادہ دیر نہ کرو اور آج ہی بات کرو اپنے میاں سے۔ وہ منت بھرے لہجے میں بولا، ٹھیک ہے آج پھر کرتی ہوں بات، وہ فیصلہ کن انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے آپا، تم آج بات کرو، ایک بار شادی ہو جانے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ تم میری بیوی کے مکان اپنے نام کس طرح لکھواتی ہو، اس مکان پر میرا حق ہے، ایک بار شادی ہو جائے تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نہ نکالو تو نام نہیں۔ اس نے سوچا خباثت سے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر اٹھ کھڑا ہوا، ویسے جدہ دی بھیڑ ادھر پر آوی تو دادا ہی ہونا۔ آسیہ بیگم نے آج موڈ خوشگوار بنا رکھا تھا، جو ہی تاج احمد دفتر سے آئے آسیہ بیگم نے رباب کو آواز دی، ارے رباب بیٹا اپنے چچا کے لیے چائے تو لا دو۔ آسیہ بیگم کے انداز رباب کو ہلا رہے تھے، اس کے اندر خطے کی گھنٹی بجی، چائے دے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آسیہ بیگم اپنے اصلی جلالی روپ میں واپس آ چکی تھی، رباب کو گالی اور کوسنوں سے نواز رہی تھی۔ تاج احمد ان کی ہر بات جیسے تیسے مان لیتے تھے، وہ شریف آدمی تھے، جھگڑے کو پسند نہیں کرتے تھے، اس لیے ہر بات پر خاموش رہتے، مگر اس معاملے میں آج انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا، جو آسیہ بیگم سے برداشت نہیں ہوا۔ انہوں نے تاج احمد کو ہر طرح سے قائل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وہ یہ مکان کسی طرح سے کھونا نہیں چاہتی تھی، وہ چاہتی تو ابھی بھی زبردستی رباب سے مکان کے کاغذات سائن کروا سکتی تھی، مگر وہ ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی تھی، مکان کے ساتھ ساتھ اپنے نکمے بھائی کا گھر بھی بسانا چاہتی تھی۔ مگر تاج احمد نے آج صاف انکار کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ یہ مکان رباب کے علاوہ کوئی نہیں لے سکتا، اور یہ مکان رباب بھی نہیں بیچ سکتی۔ رباب کے مرنے کی صورت میں یہ گھر حکومت کی ملکیت ہوگا۔ آسیہ بیگم کی امیدوں پر اورس پڑ گئی، وہ سکتے کی حالت میں بیٹھی رہ گئی، لیکن جب دیکھا کہ گیم الٹ گئی تو رباب پر چیخنے لگی۔ وہ چیخ چیخ کر ہی ثابت یہ کرنا چاہتی تھی کہ وہ کمزور نہیں ہے۔ وہ رباب کو حسب عادت برا بھلا کہہ رہی تھی، اور رباب ایک کونے میں دبی کھڑی ایسے سن رہی تھی جیسے کسی اور کو کہہ رہی ہوں۔ اس کے ساتھ پہلے بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہوتا تھا، مگر اب تو آسیہ بیگم نے اس پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ پہلے بھی زبان کی مار کے ساتھ ہاتھ بھی استعمال کر لیا کرتی، مگر اب وہ زخمی ناگن بنی ہوئی تھی، بات بات پہ دھنک کر رکھ دیتی، اور رباب ہمیشہ کی طرح سب خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ ویسے ادھر بھی کوئی نہیں ہوندے، ٹھیک ہے مانا کہ تم لڑکی ہو، فیمیل ہو، اور تمہارے پاس فادر چلیں گے تو تمہارے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں ہے، لیکن یہ کہ اپنے گھر پہ سب کو قبضہ کیا ہوا ہے، تھوڑی سٹرونگ بنو۔ نو ڈاؤٹ کہ بہت مشکل کام ہے یہ، لیکن کرنے والے کر بھی لینا، ابھی کوئی سٹینڈ تو لو، تم کسی اور کو تھوڑی کھا رہی ہو، تم اپنے باپ کے گھر میں ہو، تو چچی مار بھی کھا رہی تھی، سارا کچھ سنی جا رہی ہے۔ آواز پاختہ سی رباب نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور بھاگ کر گلی میں گھس کی، جانے کس کا مکان تھا۔ دروازہ چوپٹ کھلا تھا، بچنے کی کوشش میں کھلے دروازے سے اندر گھس کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا، خود دروازے سے ٹیک لگا کر سانس روک کے کھڑی ہوگی۔ گلی میں موٹر بائک کا شور گونج رہا تھا، وہ دروازے سے لگی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ احمد نے شور کی آواز سن کر سامنے پھیلے کاغذات پرے ہٹا باہر آ گیا۔ اسے دروازے میں ٹھٹک کر رکنا پڑا، دروازے کی مضبوطی سے بند کرنے کی کوشش میں ایک لگائے لڑکی کی آنکھیں بند تھیں، رنگت خوف سے اڑی، ہاتھوں میں فائل دبی ہوئی تھی، چادر سرک کر کندھوں پر آ پڑی تھی۔ باہر بائک کی بریک زور سے چرچرائی تو احمد جیسے ہوش میں آ گیا۔ اس نے بیٹھک کی کھڑکی سے باہر جھانکا، دو لڑکے بائک پر سوار تھے، وہ کچھ معاملہ بھانپ گیا۔ غالباً وہ اس لڑکی کے پیچھے تھے، چند ثانیے تو وہ الجھ کر ہی رہ گیا، کیا کرے؟ اگر لڑکی کو مخاطب کرتا تو لازمی طور پر جس طرح کی ڈسٹربنس کا وہ مظاہرہ کرتی، چیخ وغیرہ کی صورت میں تو باہر کھڑے لڑکوں کی اس کی یہاں موجودگی کی خبر ہو جاتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ وہ لڑکے دروازہ کھیل کر اندر گھس آتے۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر آہستگی سے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ آواز سے رباب نے خوف زدہ ہو کر آنکھیں کھولی، سامنے کھڑے اجنبی کو دیکھ کر چلانے کے لیے منہ کھولا تھا کہ احمد نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا۔ چیخ تب بھی رہ گئی، اپنے ساتھ مجھے بھی مروائیں گی، وہ آہستہ سے بولا۔ رباب نے خوفزدہ نظروں سے باہر دروازے کی طرف دیکھا، کنڈی چڑھی ہوئی تھی، ایک مصیبت سے نکل کر وہ دوسری میں تو نہیں پھنس گئی، یہ خیال روح لرزا دینے والا تھا۔ احمد نے جیسے اس کی سوچ پڑھ لی، آپ یہاں اس کمرے میں بیٹھ جائیں، میں ادھر اس کمرے میں ہوں، خطرہ ٹل جائے تو چلی جائیے گا۔ اس نے قدم بڑھائے تو رباب کو لگ رہا تھا جیسے اس کے قدموں میں جان ہی نہیں، بے شک اندر سے کنڈی چڑھا لیں۔ اسے متذبذب دیکھ کر اس نے پھر کہا، رباب نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہیں بیٹھ گئی۔ احمد اس کے لیے پانی کا گلاس لے آیا، اس نے تھام لیا۔ اتنے میں باہر گلی میں شور ابھرا، آوازیں قریب آ رہی تھی، اس نے پانی پیے بغیر گلاس تھامے ہوئے بیٹھک کی کھڑکی سے گلی میں جھانکا تو تھک سے رہ گئی، باہر گلی میں لوگ جمع تھے۔ باہر نکلو ورنہ دروازہ توڑ دیں گے۔ احمد نے دروازہ کھول دیا، رباب کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، ہاتھ سے گلاس گر کر زمین بوس ہو گیا۔ ہم یہ سب برداشت نہیں کر سکتے، ہم بھی بیٹیوں والا، دن دہاڑے ایسی دیتا دلیری، ایک آواز آئی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں، احمد نے کچھ کہنا چاہا۔ ہم خوب سمجھتے، تمہیں بھی اور اس لڑکی کو بھی۔ توبہ استغفار، ہجوم میں سے احمد کی بات کا جواب آیا۔ توبہ توبہ، یہ لڑکی اس کی چچی ٹھیک کہتی ہے اس آوارہ کے بارے میں، مگر یہ اس سے پہلے آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا، مگر اب توبہ توبہ۔ اس نے کانوں کو ہاتھ لگایا، محلے کی عورتیں دیوار سے محو تماشا تھی، ساتھ ساتھ بآوازیں بلند خیالات کا اظہار بھی کر رہی تھی۔ ارے محلے کے مرد شریف ہے، ورنہ یہ تلتر لڑکی جس کی فطرت ہی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہو، وہ بھلا کیسے باز رہ سکتی ہے؟ یہ نیا کرایہ دار بھی اس جیسا ہی ہے،
अकेला रहता है। मैं तो शुरू से इसके अकेले रहने के खिलाफ थी। मैं तो कहती हूँ इन दोनों को मोहल्ले से दफ़ा करें। ये तो मोहल्ले की दूसरी लड़कियों भी ख़राब करेगी। एक गंदी मछली की वजह से सारा तालाब क्यों गंदा हो। हर किसी की अपनी बोलियाँ थी। रुबाब का जी चाह रहा था कि ज़मीन फटे और इसमें समा जाए। काश यहाँ पला लेने ना आई होती, अपने साथ इस बेचारे को भी मुसीबत में डाला। आप लोग मेरी बात तो सुने। एहतजाजी आवाज़ मजबूत थी। ये लड़की मेरे घर पनाह लेने आई थी, इसके पीछे ये दोनों लगे हुए थे। इसने बाकर और इसके साथी की तरफ इशारे से कहा। हाँ तो इसके चचा का बेटा लगता है जो ये तेरे पास पनाह लेने के आई थी। मैंने खुद 2-3 बार पहले भी रुबाब को इसके घर से निकलते हुए देखा है जी। ये कॉलेज के बहाने इससे मिलती है। बाकर का दोस्त मासूमियत से बोला। बकवास बंद करो, वो थाड़ा। आप लोग को शर्म आनी चाहिए किसी पर तहमत लगाते हुए। वाह ये तहमत है। रंगे हाथों तुम दोनों पकड़े गए। दीदा दलेरी देखो, मानने को ही तैयार नहीं। ठीक है अगर तुम दोनों बेकसूर हो तो भी तुम दोनों अभी इसी वक्त निकाह करके निकलो इस मोहल्ले से। एक बुजुर्ग ने झगड़े को ख़त्म करने की नीयत से मसले का हल निकाला। जब मैंने किया कुछ नहीं है तो फिर निकाह कैसा। मैं इसको जानता नहीं हूँ। ये नहीं हो सकता। मेरी मंगनी हो चुकी है और इस साल के आखिर में मेरी शादी होने वाली है। अहमद के अंदाज में अजीब सी बेचैनी थी। मैं इसे शादी नहीं कर सकता, वो हतमी लहजे में बोला। अच्छा इसके साथ दिन दहाड़े रंग ललियाँ मनाते हुए मंगनी का ख्याल नहीं है क्या। मुफ्त का माल समझ लिया था। खबासत से बोला। बकवास बंद करो, मैंने इसको आज से पहले देखा भी नहीं। अहमद गुस्से से बोला। चलो आज तो देख लिया ना। बाकर की आंखों में अजीब सी चमक थी। अहमद की कुव्वत बर्दाश्त जवाब देगी। इसने आगे बढ़कर पूरी कुव्वत से बाकर को थप्पड़ जड़ दिया और गिरे बांध से पकड़कर घसीटा। इससे पहले कि बाकर कोई कार्रवाई करते अहमद ने मुक्का इसके मुंह पर तान लिया। अगले पल वो ज़मीन पर मुंह के बल गिरा। जब सीधा हुआ तो इसके होंठों से खून निकल रहा था। ये सब तुम्हारी लगाई हुई आग। बाकर मुंह पर हाथ रखे ओल फोल बक रहा था। रुबाब सख्ते की कैफियत में खड़ी थी। मारो इसको, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। मोहल्ले के लड़कों ने अहमद को धनक कर रख दिया। ज़ईम ने रुबाब की तरफ बेयकीनी से देखा और घसीटता हुआ घर ले आया। इसको चारपाई पर पटका और हाथों और लातों की बारिश कर दी। इसने ज़ईम को बताने की बहुत कोशिश की मगर इसने इसकी किसी बात का कोई एतबार नहीं किया। इसमें ज़ईम का क्या कसूर। वहाँ कोई भी होता तो यही समझता। बाकर ने रिश्ते से इनकार की सूरत में इसको अगवा करने की कोशिश की, लेकिन जब वो अहमद के मकान में पनाह के लिए घुसी तो वो भी अंदर चला जाता। मगर रियाज आलम को आता देखकर इसने एक तीर से 2 शिकार करने का फैसला किया। मकान तो हाथ से किया ही था। इस लड़की भी हाथ आती दिखाई ना दी तो इसने इसको बदनाम करने का सोचा। रियाज आलम इसी मोहल्ले में रहते थे, पुलिस डिपार्टमेंट में थे। बाकर को अक्सर इनका मेहमान बनने का शर्फ भी हासिल होता था। अगर इनको पता चल जाता कि वो किसी इरादे से यहाँ फिरा तो वो इसको यकीनन न छोड़ते। सो इसने शातिर दिमाग में ये आया कि रुबाब को इसके किराएदार के साथ बदनाम किया जाए। रुबाब की बदकिस्मती को अहमद के घर पनाने के लिए चली गई। अहमद अकेला रहता था। आज इसकी तबीयत ख़राब थी इसलिए इसने ऑफिस से छुट्टी की थी। यही इसकी बदकिस्मती थी बाकर की। अहमद से कमी बनी थी क्योंकि अहमद ने 1-2 बार इसको मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हुए देखा तो मना किया था, जिस पर बाकर भड़क उठा और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच गई। वो तो कुछ लोगों ने बीच में पड़कर लड़ाई ख़त्म करवाई, बात आई गई होगी, मगर बाकर ने उनकी तरह बैर बांध दिया था। ज़ईम को आज माँ की बातें सच लग रही थी। आसिया बेगम हमेशा की तरह घर पर नहीं थी। इसको घर आए हुए भी 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि चची आंधी तूफान की तरह आई। इसको बालों से पकड़कर चारपाई से नीचे गिरा और मारना शुरू कर दिया। बेहया, इसी दिन के लिए तुझे पाला था। मुँह काला कराई। मुँह काला, मुझे पता एक ना एक दिन ये ऐसा ज़रूर करेगी। बदचलन माँ की आवारा बदकिरदार बेटी। वो ज़मीन पर पड़ी सिसक रही थी। आज ज़ईम ने भी इसको छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं की। कोई नहीं बेटा, जिन्ना जुल्म करना कर लो। मेरे हिसाब नाल ते तुहाडी जिहड़ी धी है ना सारा बीबी, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਲ ਖਿਲਾਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਫਿਰ ਸਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਉਦੋਂ खुलणगियां। शाम को ताज अहमद आए तो आसिया बेगम ने मजीद मिर्च मसाले के साथ इनको सुबह का वाक़या सुना और ज़ईम ने भी सच है कि मोहर लगा दी। आसिया बेगम बोल रही थी और ताज अहमद सर झुकाए खामोशी से सुन रहे थे। मैं कह रही हूँ अब इसको यहाँ नहीं रहने दूंगी। इसकी वजह से कल को लोग मेरी बेटी पर उंगलियाँ उठाएंगे और ये मैं किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करूँगी। सुन लिया तुमने। आसिया बेगम का अंदाज हतमी था। तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं आता था ना। अब सारे मोहल्ले ने रंगे हाथों पकड़ा इस मनहूस को, इस किराएदार लौंडे के साथ मुँह काला करते। मेरे भाई में तो 100 ऐप थे। अब देखूंगी कौन शहजादा आता है महारानी के लिए। आसिया बेगम का लहजा बेहद कटीला था। रुबाब मुँह सर लपेटे अंदर पड़ी सब सुन रही थी। इसने अपनी सफाई में एक लफ्ज़ नहीं कहा। इसको यकीन था कि इसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। इसने सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। 2 दिन बाद नहायत सादगी से इसका निकाह अहमद के साथ हो गया। अब वो इसके घर में थी। पता नहीं इसको मोहल्ले वालों ने शादी के लिए मजबूर किया था ये क्या। ज़ईम बता रहा था कि अहमद ने खुद शादी के लिए कहा। आसिया बेगम ने तो इसकी तरफ से अंधे कुएं में फेंक कर जान छुड़ाई। मकान इनके नाम नहीं हो सकता था तो क्या हुआ। कब्जा तो इनका था ना मकान पर। घर के कागजात तो पहले इनके पास थे। वो अब रुबाब से जान छुड़ाना चाहती थी तो सोबत छुट गई। वो सारा से खातून के सूट में मलबूस थी। मेकअप के नाम पर फ़कत लिपस्टिक और बगैर किसी जेवर के, मेहंदी के बगैर। साफ शफाफ हाथ इसके किसी लंबे चौड़े ख्वाब नहीं देखे थे। मगर ऐसा भी नहीं सोचा था आज इसके चंद गिने चुने ख्वाब मिट्टी हो गए थे। ना जाने ये शख्स कैसा होगा जिसकी ज़िंदगी में वो ज़बरदस्ती दाखिल कर दी गई हो। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने तेज़ी से खुद को संभाला। झुका सर मजीद झुक गया। गुठरी बनी लरसती कामती बाजू, घुटनों की गर्द लपेट कर इसने आंखें मूंद ली। काफ़ी देर बाद इसने आंखें खोली तो झुका सर उठाकर इसे देखा। जो सोफे पर बैठा किसी गैर मरई नुक्ते पर नजर जमाए हुए था वो भी इसकी तरह किसी तौर पर भी दुल्हा नहीं लग रहा था। आम सा सादा हुलिया, ना गले में हार, न चेहरे पर खुशी।
وہ کافی دیر تک خالی ذہن کے ساتھ اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی. اس کی نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ کر وہ سیدھا ہوا, ٹھنڈی آہ بھر کر اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی طرف آیا. جو کچھ ہوا اس میں نہ آپ کا کوئی قصور ہے اور نہ میرا کوئی دوش. یہ سب نصیب کا کھیل ہے. میں نے آپ کو کوئی لوگوں کی ٹھوکروں سے بچانے کے لیے یہ سب کیا. مجھ سے کسی قسم کی توقع بس ہے. میری منگنی ہو چکی ہے میری ماموں زاد سے. میں اگر آپ سے شادی نہ کرتا تو آپ کی چچی اور اس کا بھائی آپ کا جینا دوبر کر دیتے. سنجیدہ گمبھیر آواز نے کمرے کی پوری اسرار خاموشی پر دھاوا بولا. اس نے سر جھٹکا اور دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں چلا گیا. ایک اور امتحان, نہ جانے میرے نصیب میں کتنے دکھ ہیں. اب صبر کا یارانہ رہا اور بھل بھل آنسو بہنے لگے. روشن اور چمکدار سورج کھلی کھڑکی سے اپنی نوکیلی کرنیں اس کے روئی رہی مندی آنکھوں پر چبھو رہا تھا. اس نے بھاری ہوتا اپنا سر بمشکل اپنے ہاتھوں میں تھام کر سن سے وجود کو گھسیٹ کر بٹھانا چاہا مگر کامیاب نہ ہو سکی. وہ روتے روتے سو گئی تھی. ذہن کے جاگتے اس کو ایک ایک کر کے سارے منظر یاد آنے لگے. ساتھ ہی آنسو ایک بار پھر روانی سے بہنے لگے. تھڑ تھڑ دروازہ بجایا جا رہا تھا. جسے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولا. ہیمر آفس جانے کے لیے بالکل تیار تھا. جی, اس نے ہونک پن سے دریافت کیا. میں آفس جا رہا ہوں, دروازہ بند کر لو. مختصر سی بات کر کے وہ پلٹ گیا. وہ دونوں ہاتھوں سے بالوں کو سمیٹتی اس کے پیچھے چلی گئی. تمہارے لیے ناشتے کا سامان کچن میں رکھا ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا. وہ جاتے ہوئے اس سے مخاطب ہوا, سر ہلا کر رہ گئی. دروازہ بند کر کے وہ کمرے میں آ کر گھٹنوں میں سر دے کر ایک بار پھر سے سکنے لگی. کیسا نصیب پایا ہے. نہ بچپن سے ایسے دکھوں کی دلدل میں پھنسی کہ اب اس دلدل سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے ہی چھوڑ دیے تھے. آج تک شاید ہی کوئی دلہن ایسی ہو جو ایک دن کی بیاہی اور گھر میں اکیلی پڑی اور دلہا آفس. وہ کون سا مجھے جانتا ہے جو وہ مجھے پتہ نہیں کیسی لڑکی سمجھتا ہے. زندگی نئے سرے سے رواں دواں تھی. اسے یہاں بظاہر کوئی تکلیف نہیں تھی. اس کو نئے گھر میں آئے ہفتہ ہو گیا. اس نے گھر کے کاموں میں دلچسپی لینا شروع کر دی. شروع میں تو احمد اپنا اور اس کا کھانا خود بناتا تھا مگر پھر اس کو اس کی مصروفیت اچھی نہیں لگی. اب وہ خود کھانا بناتی تھی. وہ کچن کے کاموں کے علاوہ غیر محسوس طریقے سے احمد کے ذاتی کام بھی خود کرنے لگے. اس کے کپڑوں کا خیال رکھتی, جوتے, ٹائیاں, ہر چیز اس کے آفس جانے سے پہلے تیار ملتی. وہ بھی اب غیر محسوس طریقے سے اس کا عادی ہو گیا تھا. ہر کام کے لیے اس کو آواز دیتا مگر ان کے درمیان اجنبیت روز اول کی طرح تھی قائم تھی. اس نے بالوں میں برش کر کے گیلا تولیہ صوفے کی بیک پر پھیلا دیا اور دوبارہ سے بالوں میں برش کرنے لگی. احمد کمرے میں داخل ہوا تو ٹھٹک کر صوفے کے پاس رک گیا. ریڈ اینڈ بلیک کنٹراسٹ کے پرنٹڈ سوٹ میں اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی. رباب نے اس کی طرف دیکھا. نگاہیں ملنے پر احمد نے فوراً نظریں چرائی. رباب دوپٹے کے بغیر کھڑی تھی. اس نے صوفے سے دوپٹہ اٹھانے کے لیے قدم اٹھائے. فوراً مڑی مگر چیخ مار کر اس کے چوڑے شانے سے لگی. وہ بھی حواس باختہ مڑا تھا. کیا ہوا؟ اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھ کر تشویش سے پوچھا. پھر اس کی نگاہوں کی سمت دیکھنے لگا. فرش پر ایک موٹی تازی چھپکلی تھی. احمد کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ رنگ گئی. اس سے ڈر گئی. اس کے شانوں کو مضبوطی سے پکڑے. رباب کو خفت کا احساس ہوا تو جلدی سے ہاتھ نیچے کرا لی. اسی پل دونوں کی نظریں ملی. رباب نے نگاہیں جھکا دی. احمد جھاڑو اٹھا لایا اور اس سے کسی ماہر کھلاڑی کی طرح نشانہ لیا. اتفاق سے نشانہ خاصا اچھا تھا. وہ پہلی بار میں الٹی پڑی تڑپ رہی تھی اور رباب اپنی چیخیں دبائے منہ پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی. وہ چھپکلی کو اٹھا کر باہر پھینک کر وہ آیا تو چہرے کا کہنے تھا مگر چھپکلی مار مہم میں حصہ لے کر چلا گیا. صحیح ہے. ٹخنوں سے اوپر شلوار چڑھائے پائپ کے ساتھ صحن دھوتے ہوئے گزشتہ 2 گھنٹوں سے کوشش میں تھی کہ کسی طرف فرش چمک اٹھے. اس کوشش میں کافی حد تک کامیاب تو ہوگی مگر ایسا کرنے سے دونوں کندھوں میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا. ہر درد نے میرے بھی کندھیاں چو رہا. ایک تو یہ تکیہ نہیں سر کے نیچے ایڈجسٹ ہو رہا کہ تھوڑا سا درد ہی کم ہو جائے. اوپر سے میرے ٹھنڈ لگ رہی ہے. اچھا جی. کچن کے کام اور ہلکی پھلکی صفائی کے بعد کوئی کام نہیں ہوتا تھا. فارغ رہ کر وہ پوری طرح اکتا گئی تھی. سو گھر کو چمکانے میں اپنی توجہ مبذول کر لی. سب سے پہلے کچن سیٹ کیا. ہر چیز کو الگ الگ ڈبوں میں ڈال کر مناسب جگہ پر رکھ دیا. چولہوں کو صاف کیا. تھوڑی سی محنت سے صاف شفاف کچن جگمگا رہا تھا مگر احمد ان کی تمام سرگرمیوں سے بے نیاز اپنی ہی ذات میں مگن رہتا تھا. حالانکہ آفس سے واپسی پر اس کو گھر کا کوئی نہ کوئی حصہ نکھرا ہوا ملتا مگر مجال ہے جو کبھی تعریف کرتے. اب بھی وہ کمرے میں بیٹھا آفس سے لائی ڈھیروں فائلوں میں سر کھپا رہا تھا. گیٹ پر بیل ہوئی تو وہ گئی. سامنے ایک خاتون کھڑی تھی. رباب نے اپنے حلیے کو کوستے ہوئے ان کو سلام کیا. وعلیکم السلام. جیتی رہو. میں مسز وقار ہوں. اسی لائن میں 2 گھر چھوڑ کر تیسرا ہمارا گھر ہے. میں نے سوچا جا کر ملا ہوں. احمد تو میرے دیور کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. 1-2 بار ہمارے گھر بھی آئے تھے. ایک ہی آفس میں کام کرتے ہیں دونوں. خاتون کافی بتونی لگ رہی تھی. رباب ان کو لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئی. ان کو بٹھا کر خود احمد کے کمرے کی طرف آ گئی. دستک دیکھ کر دروازہ تھوڑا سا کھلا. احمد کو مسز وقار کا بتا کر خود ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی. جتنی دیر میں احمد آیا مسز وقار اس سے کافی حد تک گھل مل گئی. اس میں زیادہ ہاتھ مسز وقار کا تھا. وہ تو زیادہ جلدی کسی سے فری نہیں ہوتی تھی. احمد کے آنے پر وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی. خالی چائے دینا اس کو اچھا نہیں لگا. اس نے کل کا رکھا کیک, نیمکو, بسکٹ اور مٹھائی بھی رکھ کر ٹرے سے سیٹ کر لی. جب بھی چیزیں لے جا کر اس نے ٹیبل پر سجائیں تو مسز وقار نے اس کو کافی سراہا. چیزیں سرو کرنے کے بعد وہ اپنا کپ اٹھا کر احمد کے پاس بیٹھ کے مسز وقار احمد سے اس کی تعریفیں کرتی اور وہ شرمندہ ہوتی تھی. واپسی پر وہ دونوں ان کو گیٹ تک چھوڑنے گئے اور یہ اور بات کہ احمد نے اپنے کمرے کا رخ کیا اور اس نے صحن کی راہ دی. کچھ دیر سے ان کی رگڑائی کے بعد پتہ نہیں اس کے دل کو کیا ہوا. دل کچھ اکتا سا گیا تو وہ برآمدے کی سیڑھیوں پر آ بیٹھی. بے اختیاری سے اپنا آپ سے
کچھ ڈر سا لگنے لگا۔ بعض اوقات کچھ عجیب سے محسوسات اسے اپنی گرفت میں لے لیتے، جیسے ابھی کچھ دیر پہلے وہ احمر کے قریب بیٹھی تھی تو وہ ایک دم سے اس کو اچھا لگنے لگا کہ وہ خود ہی گھبرا گئی۔ اتنی غیر یقینی زندگی میں ویسی انوالومنٹ افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی وہ۔ احمر نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اس کی منگنی اس کی پسند سے، اس کی ماموزات سے ہو چکی ہے اور وہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے اس سے کوئی توقع نہ رکھے۔ وہ کافی دیر سے بلا مقصد کچن میں چیزیں الٹ پلٹ کر رہی تھی۔ چھٹی والا دن اسے اسی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، کچھ نہ کرتے ہوئے بھی مصروف نظر آتا۔ کافی مشکل کام تھا، لیکن وہ اس وقت یہی کر رہی تھی جبکہ احمد لاؤنج میں صوفے پر نیم دراز تھا۔ وہاں سے کچن کا اندرونی منظر صاف دکھائی دے رہا تھا اور کافی دیر سے اس کو محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی نگاہوں کی زد میں ہے۔ شروع میں اپنا وہم سمجھی، مگر 2-4 بار نظر اٹھا کر دیکھنے میں پتہ چلا کہ موصوف کی توجہ واقعی کچن کی طرف ہے۔ وہ پہلی بار کنفیوز ہوئی، نہ جانے کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ اس کی نظروں کے ارتقاء سے الجھ رہی تھی۔ اسی الجھن میں جیسے تیسے کام نپٹایا، پھر خاموشی سے گزر کر اپنے کمرے میں جانے لگی جب احمد نے پکارا، میرے لیے چائے بنا دو۔ نہایت مختصر سا جملہ تھا۔ احمد ویسے بھی اسے مختصر بات کرتا تھا اور باپ چائے اس کو دے کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ بستر پر لیٹ تو گئی مگر نیند کا شائبہ تک نہ تھا۔ ہائے مینوں بڑی نیند آ رہی۔ میں ایکچولی گئی ہوئی تھی شادی پہ، تو وہاں سے آ کے ریکارڈنگ کر رہی ہے تو تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے، مجھے ٹھنڈ بھی لگ رہی ہے، مجھے نیند بھی آ رہی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے تو، لیکن ریکارڈنگ پہلے کر لیتے ہیں، تھوڑا دیر رہ گیا ہوں تراول۔ صبح احمد دیر تک سویا رہا۔ وہ جب اٹھا تو رباب صفائی کر کے ہی فارغ ہوئی تھی۔ احمد کو ناشتہ دینے کے بعد وہ ہاں کر ٹی وی کے آگے بیٹھ گئی۔ ہم کل ملتان چلیں گے، تم ضروری پیکنگ کر لینا۔ پتہ نہیں وہ لوگ مجھے قبول کریں گے بھی یا نہیں۔ احمد نے کون سا قبول کیا جس کے گھر والے قبول کریں گے؟ اس نے سوچا۔ سنو، وہ سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ احمد نے پکارا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ میری بات غور سے سنو اور غیر جانبدار ہو کر سنو۔ میں نے گھر والوں کی اجازت کے بغیر ان کو بتائے بغیر شادی کی ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں تمہیں نہیں جانتا تھا، تمہیں دیکھ کر ان کا رد عمل کیسا ہو سکتا ہے۔ اس کا بدلہ رویہ بدلے تو میں بھی بدل جاؤں، اس لیے ہر حال میں مجھے اپنے ماں باپ اور بہنوں کا مان نہیں توڑنا۔ ان کی بہت ساری توقعات مجھ سے وابستہ تھیں اور اب ظاہر ہے کہ تمہیں میرے ساتھ دیکھ کر وہ جان لیں گے۔ تمہاری صورتحال کو تمہیں خود ہی فیس کرنا ہوگا۔ اگر میں تمہاری مدد نہ کر سکوں تو سوری، مگر تمہیں بہت زیادہ ہمت اور حوصلے کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ رباب بے تاثر انداز میں بیٹھی رہی جیسے وہ یہ سب باتیں پہلے سے جانتی ہو۔ احمد بات مکمل کر کے کھڑا ہو گیا۔ ویسے احمد ہوئی نا چتر وجنے چاہیے جی تو اینا ہی سی تے سہارا دے دیتا انہوں، ویسے وہ بھی تیرے کو ڈنڈے دے زور تے دوایا۔ محلے والے نے کوٹ نے فیصلہ کیتا بیاہ دا، اب نہ عزت نہیں کروا سکتا جی، پہلے خود اس کو کچھ سمجھے گا تو آگے اس کی عزت کرائے گا نا۔ میرے کپڑے نکال دو۔ احمد کمرے میں چلا گیا، وہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے آ گئی۔ چلو تمہیں تمہاری تھوڑی بہت شاپنگ کروا دو، تم اپنی ضرورت کی تمام چیزیں خرید لینا۔ احمد اپنے اوپر پرفیوم اسپرے کرتا ہے، اس سے مخاطب وہ سر جھکائے بیٹھی سن رہی تھی لیکن بولی کچھ نہیں۔ احمد پرفیوم ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر اس کی طرف مڑا۔ چلو پھر چلتے ہیں۔ احمد نے رباب کو اٹھنے کا اشارہ کر کے خود سائڈ ٹیبل سے کی چین اور موبائل اٹھا کر اس کے قریب رکا۔ میں نے کہا ہے چلو، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ رباب چپ چاپ اس کے پیچھے چل دی۔ وہ تھوڑی بہت شاپنگ کرنا چاہتی تھی مگر احمد نے اس کو اچھی خاصی شاپنگ کروا دی۔ سفر کتنا ایک طویل کیوں نہ بالآخر منزل آ ہی جاتی ہے۔ ٹرین نے اپنی مخصوص کھٹ کھٹ کی آواز کے ساتھ پٹری تبدیل کی اور طویل فاصلوں کے تھکن کو سمیٹتے ملتان کی پرشور فضا میں سے ہم آہنگ ہونے لگی۔ مسافروں کے چہرے منزل پر پہنچ جانے کی خوشی سے چمک رہے تھے، بس ایک وہی اداس تھی۔ پتہ نہیں ہمارے گھر والے اندر بھی گھسنے دیں گے یا نہیں، دروازے سے چلتا کر دیں گے۔ ہاں، جب ساتھ لانے والے دستبردار ہو رہا تو کوئی اور کیوں برداشت کرے گا۔ گیٹ کھلا ہوا تھا۔ احمد سے پہلے اس نے اندر قدم رکھا اور اس سے آگے چلنے لگی۔ جب اس نے تنہا اپنے حق کے لیے لڑنا تھا تو وہ احمد کا سہارا کیوں لیتی؟ سامنے والے کمرے سے ایک پیاری سی لڑکی نکلی اور احمد کو دیکھتے اس کی طرف بھاگی۔ بھائی جان آپ آگے، نوشی اجالا دیکھو بھائی آئے ہیں۔ وہ چلاتے ہوئے آگے بڑھ کر احمد سے چمٹ گئی۔ وہ دونوں بھی احمد کے کندھوں سے لٹک گئی۔ ان میں سے ایک کی نظر رباب پر پڑی۔ یہ کون ہے؟ تبھی احمد کو اس کا خیال آیا۔ وہ رکا اور پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ الجھی سی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ پل میں ہی کمزور ہو رہی تھی۔ حالات کبھی بھی پلٹا کھا سکتے ہیں، اسے بھی یہاں سے نکالا بھی جا سکتا ہے۔ پھر وہ جائے گی کہاں؟ اس وقت اس نے دور غروب ہوتے سورج پر نظر ڈالی۔ نوشی اس کے قریب آ چکی تھی اور اس کے گرد گھوم کر بغور اس کو دیکھ رہی تھی۔ بھیا بتائیں نا یہ کون ہے؟ آپ کی دوست ہے؟ احمد دھیمے سے مسکرایا۔ اماں کا چہرہ بیٹے کی آمد کی خبر پا کر کھلا اور پھر اسے دیکھ کر متذبذب سا ہو گیا۔ سلام کرو ساسو جی کو۔ احمد نے سرگوشی کی اور سرگوشی اتنی بلند ضرور تھی کہ اماں نے سن لی۔ ان کا پیار دینے کے لیے ہاتھ اٹھا ہی رہ گیا۔ وہ کنکھیوں سے احمد کا جائزہ لے رہی تھی جو اب یکسر لاتعلقی سے کھڑا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو احمد؟ ماں کی آواز گہرے کنویں سے آئی۔ رباب کا دل دلسنے لگا۔ اب مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ اس کے حواس سے جواب دینے لگے، سر چکرانے لگا، سب چہرہ دھندلانے لگے، ذہن تاریکی میں ڈوبنے لگا، ہر طرف گہرا اندھیرا چھا گیا۔ وہ چکرا کر گرنے کو تھی مگر دو مضبوط ہاتھوں نے تھام لیا۔ آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی، پیاس سے برا حال تھا، حلق میں جیسے کانٹے سے اگنے لگے ہوں۔ اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ زیرو بلب کی روشنی میں اس کو سائڈ ٹیبل پر پانی کا جگ نظر آیا۔ اس نے گلاس میں پانی ڈالا اور ایک ہی سانس میں ختم کر ڈالا۔ بھوک بھی بڑی شدت سے لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، آج تو بے ہوشی کا خیال کر کے نہیں نکالا مگر صبح ہوتے ہی دھکے دے کے نکال دیں گے۔
کاش احمر میرا ساتھ دیتا۔ بیڈ شیٹ کے ڈیزائن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ احمر کی شانسوں کی ہلکی آواز نے اس کی طرف متوجہ کیا تھا۔ کشادہ پیشانی پر بکھرے کالے بال، کھڑی ناک، خوبصورت باریک ہونٹ، گندمی رنگت مردانہ وجاہت کا نمونہ اس کے کتنے قریب اور کتنے فاصلے پر تھا۔ دل میں امڑتے عجیب احساسات سے گھبرا کر اس نے نگاہ پھیر لی۔ صبح اس کی نگاہ میں آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی اور اٹھ بیٹھی۔ کافی دیر تک ایسے بیٹھی تھی۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا۔ ہلکے سبز رنگ کی کلر اسکریم سے کمرہ مزین تھا۔ آرام دہ صوفہ، بیڈ روم، فریج، دروازے کی الماری۔ ارے آپ اٹھ گئی؟ نوشین کا کمرے دروازے سے جھانکا اور باپ کو جاتے پایا تو اندر آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ کھڑکی سے پردے ہٹاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آپ فریش ہو کر آ جائیں، پھر ہم دونوں ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ باہر آئی تو ہر طرف خاموشی کا راز تھا۔ احمر کے بارے میں پوچھنا چاہا مگر پھر خاموش ہوگی۔ دونوں نے ناشتہ کیا۔ نوشی بولتی اور اس کی باتوں کے جواب میں ہوں ہاں کرتی رہی۔ اس کو بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ اب وہ اس کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیں گے۔ سوچ سوچ کر اس کی دماغ کی نسیں پھٹنے لگی۔ نوشی اس کی ذہنی کیفیت سے بے خبر باتوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن جب اس کو کسی گہری سوچ میں گم دیکھا تو وہ بھی خاموش ہوگی۔ ہیلو ایوری بڑی، کہاں ہیں بھئی سب لوگ؟ نوشی رباب کو لے کر لاؤنج میں آ گئی۔ ماریا آپی کیسی ہیں آپ؟ پیچھے سے اجالا کر ماریا سے لپٹ کی۔ نوشی، ثانیہ، اماں، یہ سب ماری کے گرد جمع تھے۔ وہ ایک طرف کھڑی تھی۔ ماری کی نظر اس پر پڑی تو اس کے بارے میں پوچھا۔ اماں نے اس کا تعارف احمر کے دوست کی بہن کی حیثیت سے کروایا۔ ماریا نے خوش دلی سے ہاتھ ملایا۔ کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ میں تو تم ہی کہوں گی، مجھے آپ جناب پسند نہیں۔ وہ اپنی مخصوص مسکراہٹ سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ رباب۔ اس نے بس اتنا ہی کہا۔ کتنا پیارا نام ہے نا، بالکل تمہاری طرح، وہ مسکرا کر بولی۔ اچھا تم لوگ یہ بتاؤ، وہ مجنو کی جانشین کہاں ہے؟ سنا ہے کل سے آئے ہوئے مگر ابھی تک مجھ سے ملنے نہیں آئے۔ پہلے تو فوراً بھاگ کے آتے تھے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا اس کی؟ اماں نے نظریں چرائیں۔ کمرے میں گئے ہیں ابھی، ثانیہ نے بتایا تو بڑے استحقاق سے اٹھ کر احمر کے کمرے میں چل دی۔ اماں نے رباب کی طرف شکایتی نگاہوں سے دیکھا۔ رباب پر گھڑوں پانی آ پڑا۔ وہ قصوروار نہ ہوتے بھی خود کو مجرم سمجھ رہی تھی۔ اماں اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ نوشی کو اس سے ہمدردی محسوس ہو رہی تھی کیونکہ رات کو احمر نے تمام صورتحال سچ سچ بتا دی۔ یہ بھی کہ اگر ویسا نہ کرتا تو ایک بے گناہ لڑکی کی زندگی برباد ہو جاتی۔ اگر ایسے حالات میں اس کو نہ اپناتا تو خود کو کبھی بھی معاف نہ کرتا، تمام عمر خود کو مجرم محسوس کرتا۔ اماں آپ نے جس طرح میری تربیت کی ہے، آپ کو مجھ سے ایسے ہی فیصلے کی توقع کرنی چاہیے تھی۔ اماں خاموش سی بیٹھی رہی۔ کچھ دیر پر احمر اور ماریا کمرے سے ہنستے مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ وہ سب ایک دوسرے سے باتوں میں لگ گئے۔ رباب کو اپنا آپ وہاں غیر اہم لگا تو وہ اٹھ کر کمرے سے اپنے کپڑے لے آئی اور استری کرنے لگی۔ آئرن سٹینڈ لاؤنج میں ہی تھا۔ رباب کے اندر تیز آندھی سی چل رہی تھی۔ احمر نے اس کی طرف دیکھا، روئی روئی آنکھیں، چہرے پر شادابی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ تعصب نے دل میں گھیر کر لیا۔ وہ کچھ اچھا نہیں کر رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا۔ نوشی تمہاری بھابھی نے کہ چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے کنکھیوں سے رباب کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی بات نے جیسے دھماکہ کیا۔ رباب کے ہاتھ سے استری چھوٹتے چھوٹتے بجی۔ ماریا کرنٹ کھا کر اٹھی۔ کیا کہا تم نے یہ؟ اس نے بے یقینی سے احمر کی طرف دیکھا۔ یہ، اس نے رباب کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے پوچھا۔ احمر یہ تم نے شادی کر لی؟ احمر وہ روحانسی ہو گئی۔ تم نے کچھ بھی نہیں سوچا، تم دھوکے باز؟ اس سے دکھ کے مارے بولا نہیں جا رہا تھا۔ آنسوں کی الگار سے اس کی آواز گھٹ گئی۔ حلق میں جیسے آنسوں کا گولا پھنس گیا۔ کچھ بولا نہیں گیا تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر باہر بھاگتی چلے گئی۔ رباب کے ساخت وجود میں جنبش ہوئی ماحول میں یکلخت خاموشی چھا گئی۔ سب ایک دوسرے سے نظر چرا رہے تھے۔ سب گھر والوں کے لیے بات قبول کرنا مشکل تھی کیونکہ وہ شروع سے ماریا کو اس کی دلہن کے روپ میں دیکھ رہے تھے۔ ماریا اماں کے بھائی کی اولاد تھی اور احمر کے حوالے سے ان سے انسیت پہلے سے بھی زیادہ ہو گئی۔ یہ بات صرف ماریا کے لیے تکلیف دہ نہیں تھی بلکہ سب کے لیے مقام حیرت تھا کیونکہ یہ منگنی احمر اور ماریا کی پسند سے ہوئی تھی۔ اب اس نے جس طرح سے ماریا کے ساتھ ساتھ ثانیہ پر بھی قیامت ڈھائی تھی وہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ ثانیہ کی نسبت احمر کی منگنی سے پہلی ماریا کے بڑے بھائی علی سے ہو چکی تھی۔ اب جو کچھ ہوا تھا اس کے بعد جو قیامت آنی تھی وہ اس سے کہیں بڑی تھی۔ احمر اٹھ کر کمرے میں چلا گیا۔ وہ بھی کپڑے وہیں چھوڑ کر باہر صحن میں نکل آئی۔ ہلکی ہلکی چلتی ہوا نے اس کی سوگواری کچھ اور بڑھا دی۔ کرسی پر بیٹھ کر اس نے اپنا سر اس کی بیک پر ٹکا لیا۔ اگر احمر نے دوسری شادی کر لی تو پتہ نہیں مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ اس دل کا کیا کروں جو بغاوت پر اترا ہے؟ کیا اب میں اس کے بغیر رہ سکوں گی؟ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ یا رب، آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اور دکھ کیا کم تھے کہ محبت کا عذاب بھگتنا باقی رہ گیا تھا۔ محبت بھی ایسے شخص سے جس کے نزدیک میری پتہ نہیں کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں۔ بڑی دکھی ہے ویسے رباب۔ نوشی کے علاوہ کوئی بھی اس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ ثانیہ تو اس کو دیکھ کر ہی رخ موڑ لیتی۔ وہ اپنے آپ کو ان سب کا مجرم سمجھتی تھی۔ اس کی وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی برباد ہونے والی ہے۔ کاش میں بھی بابا کے ساتھ ہی مر جاتی۔ ایک میرے نہ ہونے سے دنیا کے کام تو نہیں رک جاتے بلکہ میرے نہ ہونے سے بہت سے لوگوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ نوشی کو بھابھی بہت پسند آئی تھی۔ وہ ہر وقت اس سے چپکی رہتی۔ بھابھی آپ اپنے بال کھلے رکھا کریں، کتنے اچھے بال ہیں آپ کے۔ رباب ابھی بھی نہا کر آئی تھی اور اپنے لمبے بالوں کو سکھا رہی تھی۔ نوشی کو لمبے بال بہت پسند تھے تو اس نے تعریف میں کنجوسی نہیں کی۔ نہیں بھائی، میں تو ان بالوں سے بہت تنگ ہوں، میں تو ان کو کٹوانے کا سوچ رہی ہوں۔ رباب نے الجھتے ہوئے کہا۔ خبردار جو تم نے یہ بال کٹوائے۔ احمد نے کتاب بند کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں ان بالوں سے تکلیف کیا ہے؟ وہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ رباب نے خوشگوار حیرت سے احمد کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔
क्या फ़ायदा इन लंबे बालों को जो 6 फुट के बंदे को जकड़ नहीं सकते। वो सोच कर रह गई। अहमद बाहर चला गया। वो कमरे में अकेली बैठी थी कि अम्मा चली गई। खामोशी से इसके करीब बैठ के, कोई काम था? इसने पूछा, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी अम्मा ने इसको कभी खुद से ना मुखातिब किया था, ना ही इसके कमरे में आई थी। मारिया को अब तो सब कुछ पता चल गया। ये तो तुम जानती हो, बिला तमहीद कहने लगी। खबर नहीं ये क्या तूफान आए। वो तुम्हें चाह रही थी कि मारिया दुल्हन बनकर आ जाए तो फिर मसला इतना नहीं देगा, मगर इसने साफ मना कर दिया। पता नहीं क्या होने वाला है। वो ठंडी आ भर कर खामोश होगी, जबकि रुबाब इस खबर से लरस गई। तो क्या अहमद मारिया को ब्याह लाएगा? मैं कभी खुश हो ही नहीं सकती। जहाँ खुशी की दस्तक दी, सैकड़ों दुख भी आन मौजूद होंगे। मैं क्या करूँ यार? अब अम्मा तो उठकर चलेगी, मगर इससे तो उठा ही नहीं जा रहा था। जैसे तैसे 1 महीना गुजरा। इसका ये गैर यकीनी मुस्तकबिल मुंह फाड़े इसके सामने खड़ा था। आंसू बहने को हर वक्त तैयार रहते थे। सुबह से सब लोग मारिया की तरफ गए हुए थे। वो घर में अकेली थी। अहमद को भी वापस गए हुए 15 दिन हो गए थे, इससे ज़्यादा हो गए। तो वो छत को घूरते घूरते तंग आ गई तो बाहर निकल आई। किधर गया? हर तरफ खामोशी का राज था। वो बैठे बैठे थक गई तो उठकर बाहर दोबारा अंदर जाने लगी कि डोरबेल की आवाज़ पर घर की खामोश फिजा में इर्ताश पैदा हुआ। वो हड़बड़ाकर वापस मुड़ी। वो समझी कि सब लोग वापस आ गए। इसने जल्दी से गेट खोला तो सामने अहमद खड़ा था। रुबाब की सूजी हुई मतवरम आंखें देखकर वो चौंका। वो रोई है इसको मलाल ने आन घेरा। वो चुपचाप इसके करीब से गुजर कर अंदर चली गई। वो दिल ही दिल में परेशान होता अंदर आ गए। ये सब लोग कहाँ हैं? इसने घर में खामोशी महसूस की तो नरमी से पूछा। सब मारिया के घर गए इसको शादी के लिए आमादा करने। इसने ज़ख्मी नज़रों से उसकी तरफ देख कर कहा। तुम नहीं गई? अहमद गहरा सांस लेकर आरामदेह अंदाज में सोफे पर बैठ गया। नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। रुबाब ने जवाब दिया। क्या हुआ? इसने तशवीश से पूछा। सर में दर्द था, अब ठीक हूँ। आपके लिए चाय लाऊं? रुबाब ने पूछा। हाँ। इसने ठंडी सांस भरी और उठ खड़ा हुआ। जब तक मैं फ्रेश हो जाऊँ। पता नहीं क्यों ये लड़की दिल से करीब महसूस होने लगी है। वो इसकी तरफ देख के रह गया और लंबे लंबे डग फटता कमरे में चला गया। और रुबाब किचन में चाय बनाने। दोनों ने एक दूसरे ने पता नहीं की महसूस हो रहा, लेकिन हाले नदी नैया नदी पार आखिरी पेज दे लगनी है। मैं अहमद अफंदी 3 बहनों का इकलौता भाई और माँ बाप की उम्मीदों का बाहर सहारा। बहनों ने हाथ का छाला बना रखा था, मगर इसके बावजूद वालिदैन ने शेर की निगाह रखी। शायद इसलिए मैं एक अच्छा बेटा, अच्छा तालिब इल्म और शायद एक अच्छा इंसान भी बना। मेरी तरफ से कभी मेरी फैमिली को कोई शिकायत नहीं मिली थी। सानी मुझसे 2 साल छोटी है। सानी का रिश्ता बचपन से मेरे मामूजाद अली से तय था। मामू का घर हमारे घर से बिल्कुल सामने था। घर दिन में 10 चक्कर यहाँ से वहाँ के लगते। मारिया अपने घर वालों के साथ साथ हमारे घर भर की भी लाडली थी। बेइंतहा शरारती, शौक चंचल। इसकी अम्मी किसके ज़्यादा बोलने से चिढ़ती थी और इसके हर वक्त चढ़ते रहने से इनका ख्याल था कि बंदा एक बार खा लेगी कि हर वक्त मुंह बकरी की तरह चल रहा है। फिर पता नहीं मारिया मुझ में कैसे इंटरेस्ट लेने लगी। वो भी मुझे अच्छी लगती थी, मगर बट्टे सट्टे के खिलाफ था, क्योंकि ऐसी शादी बहुत कम कामयाब होती है। लेकिन मारिया ने अपनी मनवाई, यूँ हमारी मंगनी सादगी से हो गई। मारिया की गैर मामूली तवज्जो से मैं भी इसकी तरफ तवज्जो का आदी हो गया। जब मैं लाहौर से आते ही मामू के घर चला जाता। जब से मंगनी हुई तो मेरा लाहौर में दिल नहीं लगता था। मैं हर हफ्ते मुल्तान ज़रूर जाता। इस साल के एंड में हमारी शादी होना थी। लाहौर में मैं जहाँ रहता था वहाँ हम 4 लड़के कमरा शेयर करते थे। इससे मुश्किल तो बहुत होती थी, मगर दूसरा कोई ढंग का ठिकाना नहीं मिल रहा था। 8 माह जैसे तैसे डब्बे में गुजारे। आखिरकार बड़ी मुश्किलों से एक मकान मिल गया, जो मेरे लिए कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा था। मोहल्ले वालों ने मेरे अकेले रहने पर काफ़ी इतराज़ किया और मालिक मकान से भी कह दिया कि अकेले लड़के को मकान बना रखे, मगर मालिक मकान को भी शायद दूसरे किराएदार नहीं मिल रहे थे। इसने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। मोहल्ले वाले मेरे अकेले रहने होने की वजह से मशकूक नज़रों से देखते थे। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने काम से काम रखा। सुबह ऑफिस, शाम को घर। कभी कभी सामने नुक्कड़ वाली दुकान पर चला जाता। एक दिन मैं दुकान पर बैठा था। 2-3 और लड़के भी थे कि बाकर को मोहल्ले की लड़कियों पर जुमले कसते देखा तो उसको मना किया, मगर वो तो हत्थे से उखड़ गया और बात लड़ाई तक जा पहुंची। दुकान पर बैठे लोगों ने झगड़ा ख़त्म कर दिला दिया। इसके बाद मैं अगले दिन मुल्तान चला गया। 2 दिन घर वालों के साथ गुजार कर वापस आया था। फर की थकान से मेरा बुरा हाल था। हल्का सा बुखार भी महसूस हो रहा था। सुबह उठा तो सुस्ती सी महसूस हुई। मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली। मैंने सर दर्द की गोली खाई और सो गया। दोपहर 12 बजे मेरी आँख खुली तो मैंने खुद को काफ़ी बेहतर महसूस किया। मेरा मूड चाय पीने का हुआ तो किचन में आ गया। देखा दूध ख़त्म था। मैं दूध लेने चला गया। दुकान पर चला गया। दूध लेकर आया तो दरवाज़ा बंद करना भूल गया। मैं चाय पीने के बाद ऑफिस से लाई फाइलों में सर देकर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे बाद मैंने शोर की आवाज़ सुनी तो कागज़ों के ढेर को एक तरफ किया और उठकर बाहर आया तो मैं ठिठक कर रुक गया। सामने एक लड़की दरवाजे को बंद करने की कोशिश में से टेक लगा खड़ी थी। लड़की दरवाजे से लगी थर-थर काँप रही थी। लड़की ने आंखें बंद की हुई थी। खौफ से उड़ी रंगत, दोनों हाथों में दबी फाइल इसकी कॉलेज के ज़ाहिर कर रही थी। ज़्यादा सिरक कर कंधों पर पड़ी थी। बाहर बाइक के ब्रेक चरचराए तो मैंने इससे नजरें हटाकर बैठक की खिड़की से बाहर झाँका। बाकर और इसके साथ एक और लड़का गली में खड़े थे।
میں معاملے کو فوراً سمجھ کے کالپن میں اس لڑکی کے پیچھے تھے چند سانے تو میں الجھ ہی گیا کہ کیا کروں کیا نہ کروں. اگر لڑکی کو مخاطب کروں گا تو لازمی طور پر وہ چونکے گی اور جتنی وہ خوفزدہ تھی شاید وہ چیخ ہی پڑے گی. اس صورت میں باہر کھڑے لڑکوں کو اس کی موجودگی کی خبر ہو جاتی اور ممکن تھا کہ وہ لڑکے دروازہ دھکیل کر اندر گھس آتے. میں نے چند لمحے سوچا پھر آہستگی سے آگے بڑھ کر دروازے کی کنڈی چڑھا دی. آواز سے لڑکی خوفزدہ ہو کر آنکھیں کھولی سامنے مجھے دیکھ کر چلانے کے لیے منہ کھولا تھا کہ میں نے بلا ارادہ اپنا ہاتھ اس کے منہ پر رکھ دیا. اپنے ساتھ مجھے بھی مروائیں گی کیا؟ میں نے ہولے سے بولا. اس نے خوفزدہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا. دروازے کی کنڈی چڑھی ہوئی تھی اور وہ شاید مجھے غلط سمجھ رہی تھی. یک لخت اس کا چہرہ سفید پڑ گیا. میں اس کی کیفیت سمجھ گیا. آپ یہاں بیٹھ جائیں, میں ادھر اس کمرے میں ہوں, جب خطرہ ٹل جائے تو چلی جائیے گا. جب میں نے کمرے میں جانے کے لیے قدم بڑھائے تو مجھے اس کے پاس سے گزرنا تھا. وہ جیسے کانپ رہی تھی. میں نے اس کو مذبذب دیکھ کر اس سے کہا کہ وہ بے شک اندر سے کنڈی چڑھا لے, مگر اس نے نفی میں سر لا دی اور وہیں بیٹھ گئی. میں اس کی حالت کے پیش نظر اس کے لیے پانی لیا اور اس نے گلاس تھام لیا. اتنے میں باہر گلی میں تیز تیز شور کی آوازیں آنے لگی تو اس نے پانی پیے بغیر گلاس تھامے ہوئے بیٹھک کی کھڑکی سے گلی میں جھانکا تو اس کی شکل دیکھ کر میں سمجھ گیا کیا ہونے والا ہے. لوگوں نے وہاں طرح طرح کی باتیں شروع کر دی. لڑکی پر محلے کی عورتیں الزام لگا رہی تھی. میرے بارے میں بھی کہا گیا کہ وہ اکثر میرے گھر آتی ہے اور بھی کئی الزامات. میں چکرا کر رہ گئی. یہ سب باکر کی لگائی ہوئی آگ تھی. اس کی بکواس سے تنگ آ کر میں نے اس کو مارا. ایک آدمی نے مجھے اس لڑکی سے فوراً نکاح کے لیے کہا مگر میں نے صاف انکار کر دیا. باکر اپنی بکواس سے باز نہ آیا تو میں نے اسے ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کر دی. اس چیز کے جواب میں تمام محلے والوں نے مل کر مجھے بہت بری طرح مارا. اگلے دن اس لڑکی کا چچا میرے پاس آیا اور اس سے شادی کرنے کا کہا. میں نے اس کو اپنی مجبوری بتائی. اس کو یقین بھی دلایا کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سب غلط ہے. ان کو باکر کی تمام بات بتا دی کہ وہ ان کے پیچھے لگا ہوا تھا. انہوں نے بتایا کہ ان کے اپنی بھتیجے پر اعتبار اور یہ بھی کہ یہ باکر کی لگائی بھی آ گیا, مگر اس سے اس لڑکی کی زندگی تو برباد ہوگی نا. انہوں نے میری منت کی میں اس سے شادی کر لوں ورنہ اس کی چچی اس کی زندگی عذاب کر دے گی, اور رباب کے ساتھ اس کی تمام زیادتیوں کا بتایا. جب میں نہ مانا تو تاج احمد میرے قدموں میں گر پڑے اور رو رو کر منت بھرے لہجے میں درخواست کی. اب میں اتنا بھی سنگ دل نہیں ہوں. اوہ کدھر گیا. اس طرح یہ شادی ہوگی. میں نے شادی تو کر لی مگر ذہنی دلی طور پر خود کو تیار نہیں کر سکا. اس نئے رشتے کے لیے وہ لڑکی آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے میرے دل میں گھر کرتی گئی. اور اب میں نے فیصلہ کر لیا اس کو مزید دکھ نہیں دوں گا. ماریہ کو تو نہ تو رشتوں کی کمی ہے نہ تحفظ کی, مگر رباب رشتوں اور محبتوں کی ترسی ہوئی لڑکی ہے. اس کو محبت کے ساتھ تحفظ کی بھی ضرورت ہے اور اب اس کو یہ سب ضرور دوں گا. یہ میں نے اپنے آپ سے عہد کیا ہے. چلو چنگا فیصلہ کیتا منڈے نے. ثانیہ بہت خوش تھی کیونکہ آج شام کو علی کے گھر والے شادی کی تاریخ لینے آئے تھے. ثانیہ صبح ہی کچن میں مصروف تھی. رباب لاؤنج میں بیٹھی بے دلی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی. اداسی نے اس کے دل کے اندر ڈیرے ڈال رکھے تھے. احمد اس کے قریب صوفے پہ بیٹھ کے چائے تو پلاؤ, سر میں درد ہو رہا ہے. وہ سر کو دونوں ہاتھوں میں دباتے ہوئے بولا. اٹھ کر کچن میں چلی گئی. ثانیہ کام کرتے ہوئے گنگنا رہی تھی. رباب نے ثانیہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر سچی خوشی کا عکس تھا. چہرے پر ایسے رنگ تھے کہ ایک لمحے کے لیے رباب نگاہ ہٹانا ہی بھول گئی. اس کے چہرے پر آنے والی خوشیوں کا عکس واضح تھا. وہ دل میں اس کی خوشیوں کے دائمی رہنے کی دعا کرتی آگے بڑھی. کچھ چاہیے تھا؟ ثانیہ نے خوشگوار لہجے میں اس سے پوچھا. وہ حیران ہوئی کہ وہ تو اس سے بات ہی نہیں کرتی تھی اور آج وہ چائے بنانی تھی. رباب نے کہا. اچھا تو بناؤ نا, اس نے مسکراتے ہوئے کہا. وہ چائے لے کر کمرے میں آئی تو احمد آرام دہ شلوار قمیض میں ملبوس بیڈ پر لیٹا ہوا تھا. یہ چائے. رباب نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ دی اور بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. رباب باہر جانے لگی. وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. رباب باہر جانے لگی تو اس نے پکارا. رباب ادھر بیٹھو. وہ خاموشی سے بیٹھ گئی. احمد نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا. مجھے تم سے بات کرنا تھی. اسے تمہید بانی. مجھے بھی آپ سے بات کرنا تھی. رباب دھیرے سے بولی. ہاں بولو. احمد نے کہا. وہ آپ ماری سے شادی کر لیں. میں ایک کونے میں پڑی رہوں گی. آنکھوں میں موجود نمی کو چھپانے کے لیے وہ نظر جھکا کر بولی. میری وجہ سے آپ اپنا پیار نہ چھوڑیں. تم نے اپنے بارے میں کیا سوچا؟ احمد نے اس کی بات کے جواب میں سوال پوچھا. رباب نے اس طرح بھی انداز میں پہلو بدلا. آپ کی مرضی, جیسا آپ کہیں گے. رباب بولی. زندگی تمہاری ہے, تم اپنے بارے میں بہتر فیصلہ کر سکتی ہو. احمد نے کہا. زندگی؟ اس نے تلخی سے کہا. زندگی کا کیا رشتہ ہے مجھ سے؟ زندگی نے تو مجھ سے اپنا ہر رشتہ توڑ لیا. وہ استہزائی انداز میں ہنسی. مجھ جیسی لڑکی جن کے سروں پر ماں باپ کا سایہ نہیں ہوتا, ان کے نصیب میں در کی ٹھوکریں ہوتی ہیں. وہ رندھی ہوئی آواز میں بولی. اس کے لہجے میں کرچیوں کی چبھن تھی. لیکن میں کس خوشی میں ماری سے شادی کر لوں جبکہ وہ خود مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی. احمد نے اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بولا. اس نے چونک کر سر اٹھایا. رباب اس کے بدلے انداز کو دیکھ کر رہ گئی. وہ اس کی وارفتگی سے تک رہا تھا. ماریہ صابتی لڑکی تھی. اس لیے جب اس نے اپنے بھائی علی کو اداس دیکھا تو اسے رہا نہیں گیا. اس کے ساتھ جو کچھ تقدیر نے کیا تو کیا وہ اپنے بھائی کو بھی اسی آگ میں جلنے کے لیے ڈال دے. اس نے بہت مشکلوں سے باقی گھر والوں کو منایا اور آج شام وہ لوگ شادی کی تاریخ رکھنے آ رہے تھے. رباب حیران سی بیٹھی احمد کو دیکھ رہی تھی. احمد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب بٹھا لیا. رباب تم نہیں جانتی تم میرے لیے کیا ہو. ماریہ میری پسند تھی جبکہ تم میری محبت ہو, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ پر یقین انداز میں بولا. لیکن میں تمہاری بات ضرور مانوں گا. میں تمہاری کوئی بات ٹال نہیں سکتا نا. اس لیے میں نے ابھی بھی فیصلہ کیا میں ماریہ سے شادی کر لوں. رباب نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا مگر اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھ کر اس کو دھکیلتے ہوئے بولی. میں آپ کی جان لے لوں گی. وہ کہکا لگا کر ہنس دیا. میری جان, اب اس دل میں اور کسی کی گنجائش ہی کہاں ہے. اندر باہر تم ہو, میرا پیار تم ہی ہو.
وہ اس کے بالوں کو چھیڑتے ہوئے گنگنایا، احمد کے پیار بھرے لہجے کی خوشبو نے اس کی روح کو مہکا دیا۔ پہلے مجھ سے وعدہ کرو، نئی زندگی کا آغاز اس عہد کے ساتھ کرو گی کہ پچھلے موسموں کی تمام کلفتیں بھلا دو گی۔ میں نے بھی تمہارے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا، اس پر میں شرمندہ ہوں، میں اس کا ازالہ کر دوں گا۔ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، ماضی میں بہت سی تلخ یادوں کا بھی ساتھ ہوتا ہے، تمام تک تلخ یادیں کھرچ کر میرے ساتھ زندگی کے نئے سفر پر نئی یادوں کے سنگ چلو۔ اس نے اپنا لمبا چوڑا ہاتھ پھیلا دیا تو رباب نے اسپات میں سیر لا کر اس کے پھیلے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ احمد دلکشی سے مسکرا دیے، چاروں اور پھول ہی پھول کھلے تھے، ہر طرف خوشیاں رقصاں تھیں۔ جی تو گائز یہاں پہ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ فار می اس کا تھوڑا سا اور ہونا چاہیے تھا یار، جنہوں نے ادھر ایڈی پیڑی کی انہوں نے تو کچھ انجام ہی نہیں دکھایا، نہ باکر دا کوئی انجام دکھایا، نہ پچھلے دا کوئی انجام دکھایا، چچی دا تو یہ وہ تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے تھا، ان کا انجام دکھانا چاہیے تھا، اور یہ باکر بوکر کا سب کا ان کا انجام دکھانا چاہیے تھا، اور کیا کرنا چاہیے تھا بلا کی کہنے لگی سی میں۔ ہاں یار وہ اس کا گھر واپس اس کو ملنا چاہیے تھا، ان دے نال جڑی ظلم و ستم ہویا ہے کہ انڈے تو نے 2 گلاں کر لیاں پیار دیاں تے سارا کچھ سیٹ ہو گیا۔ نہ بھائی ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، انہوں منڈے نوں سٹینڈ لینا چاہیے سی، واقعی ہیرو ہونے دا ثبوت دینا چاہیے سی۔ تو بس یہ تھوڑی سی کمی تھی اس ناول میں، باقی ناول اوورال اچھا تھا۔ آپ کو کیسا لگا؟ آپ بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، مجھے بڑی نیند آ رہی، ٹائم کیا ہوا ہے دیکھتی ہوں یار ابھی، اگر تو میرا تھوڑا سا جاگنے کا پلان ہوا نا تو میں نا اس کو اپلوڈنگ پہ لگا دوں گی، نہیں تو انشاءاللہ اس صبح فجر میں اپلوڈ کروں گی۔ اور ہاں میں نے آپ کے ساتھ ایک اور بات کرنی تھی کہ میں ابھی ایک اور ناول لانے کا سوچ رہی ہوں، بلکہ 1-2 ناول ہیں جو میں سوچ رہی ہوں، وہ صرف ناول آرچرڈ اسپیشل ہوں گے، مطلب وہ کہیں اور اپلوڈ نہیں ہوئے ناول نا، وہ پیڈ ناولز ہیں، تو وہ صرف اپنے چینل پہ چلیں گے۔ تو کیا آپ لوگ اس کو سننا چاہیں گے؟ اس پہ بھرپور رسپانس دیں گے؟ اگر تو آپ ایسا کریں گے تو پھر میں آپ کو ویکلی 1 یا 2 ایپیسوڈ اس کی اپلوڈ کر دیا کروں گی، لیکن پھر اس کی وہ اسپیسیفیکیشنز ہوگی نا، وہ آپ اس پہ اچھا رسپانس دیں گے دین ہی نیکسٹ ایپیسوڈ آئے گی، نہیں تو پھر میں کوئی نہیں دینی، کیونکہ وہ پیڈ ناول ہے اور وہ نا باقی میں آپ لوگوں کے وہ رسپانس پہ ہی اپلوڈ ہوا کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور میں کیا کہہ رہی تھی، ہو سکتا ہے جلدی میں مکا دوں میں، لیکن نا اس کی وہ یہی ہے نا کہ وہ والا اور کہیں بھی جگہ پہ موجود نہیں ہے، کسی بھی ویب سائٹ پہ موجود نہیں ہے، پیڈ ناول ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی رائٹر کا ہے۔ تو کیا آپ لوگ سننا چاہیں گے؟ مجھے بتا دیجیے گا۔ باقی اس کی میں سنیک نا 1-2 شارٹ اپلوڈ کروں گی، شارٹس بھی چیک کیجیے گا کل یا پرسوں، جس میں آپ کو وہ کریکٹرز کا میں نہ بتاؤں گی، تھوڑی سی تھیم بتاؤں گی اس ناول کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کل کروں گی کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں نے سوچا تھا کہ میں نا اس کو تھوڑا سا کر لوں اس پہ کام، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میں شادی پہ گئی ہوئی تھی، تو پھر میں ابھی آئی ہوں تو آ کے میں نے ریکارڈنگ کی ہے، تو اور یہ میں نا کروں گی۔ باقی آپ کو نا جلدی اس ناول کے بارے میں نا بتاؤں گی کہ وہ کب سے سٹارٹ ہوگا اور کیا اس کی کیا چکر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کیا کریں، مجھے اجازت دیں، آپ اپنا ناول انجوائے کریں، ٹھیک ہے۔ کل ملتے ہیں، اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ حافظ۔